إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ان کو ہدایت حاصل ہو۔ لیکن شب و روز کے اس نظام میں بعض گھڑیاں ایسی بھی آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں ہوتا ہے۔ ان گھڑیوں میں دل کی لگن کے ساتھ جو کچھ مانگ لیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل ہی جاتا ہے۔ در کریم سے سائل کو کیا کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگا۔ حدیث میں ہے کہ بعض خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خصوصی ہوائیں چلتی ہیں اور ہر کس و ناقص کا دامن مراد بھر دیتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے اور سن بھی چکے ہیں کہ رحمت خداوندی کی ان ہواؤں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں اور بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں انسان دعاؤں کی کثرت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتا رہے۔ معجم طبرانی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف بطور خاص متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، نیکیوں میں تمہاری مسابقت کے جذبے کو یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے جذبے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ مسند بزار کی ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی رہا کیے جاتے ہیں اور رمضان کے ہر شب و روز میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی عظیم بشارت ہے۔ پھر رمضان المبارک میں بعض اوقات قبولیت دعا کے لیے خاص تاثیر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دعا جو روزے کی حالت میں مانگی جائے، حدیث میں اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت تک، دوسرے عادل حکمران کی دعا اور تیسرے مظلوم شخص کی دعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، خواہ کسی مصلحت سے دیر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ پھر بعض روایات میں افطار کے وقت کی جانے والی دعا کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ افطار کے وقت کوئی مختصر مگر جامع دعا مانگنے کا اہتمام فرماتے تھے۔
نیند رمضان کی راتوں میں تراویح اور تہجد کے بعد بھی دعا کا خاص وقت ہے، اور ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار سامنے آ، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ قبول کی جائے، اور ہے کوئی مانگنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے شب و روز دعا مناجات کے شب و روز ہیں، اور اس 30 دنوں میں سے 10 دن تو گزر گئے، اور اس مہینے کی متعین عبادتوں کے علاوہ اس میں جب اور جس وقت موقع ملے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کی مرادیں تو پوری ہوتی ہیں، اس کا عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق رفتہ رفتہ انسان کو نیکیوں کا عادی اور برائیوں سے دور کرتا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں فلاں دعا مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بے توجہی کے ساتھ چند الفاظ زبان سے ادا کر لیے جائے، بلکہ دعا یہ ہے کہ ایک بندے کی طرح پوری عاجزی احتیاج ظاہر کر کے دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا جو قلب کی غفلت کے ساتھ مانگی گئی ہو۔ عن قلب اللہ ان کا لفظ آتا ہے حدیث میں، لہذا دعا جب بھی کی جائے حضور قلب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام غذاؤں کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ مشربہ حرام ملبسہ حرام کے الفاظ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان حالات میں، ان کیفیات پہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو قبول کر سکتا ہے۔ لہذا کم از کم رمضان کے مہینے میں اس بات کا خاص اہتمام ضروری ہے کہ انسان کے روزی حلال ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا صحیح مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرنے کے بجائے اسے وہ چیز دے دیتا ہے جو انجام کار اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مسلمان دعا کرتا ہے تو جب تک وہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے اس وقت تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، جس کی یا تو خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی اس نے دعا کی ہے، یا اس کے بدلے کوئی برائی یا مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اتنا ہی ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مانگی ہوئی چیز یا کوئی چیز انسان کو نہ ملے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا بے فائدہ رہی، بلکہ اگر دعا آداب کے ساتھ مانگی گئی ہے تو وہ کبھی بے فائدہ نہیں رہتی، اور اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوتا ہے جو انجام کار انسان کے لیے مفید ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کی دعاؤں کو
صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ اپنے عزیزوں، دوستوں، اپنے ملک، ملت، پورے عالم اسلام کی صلاح و فلاح کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی مبارک ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔